لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی جی آواز کھولنی، تھوڑی جی آواز کھولنی، زیادہ نہیں کھولنی، تھوڑی جی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ قید خانہ چاہے گھر میں ہی ہو یا ایک کلاس ہو، ہوتا قید خانہ ہی ہے۔ قید خانے کے اندر انسان کو پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ دنیا میں رہتا ہے تو اسے کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، وہ جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتا، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طرح کافر بندہ دنیا میں زندگی عیش و عشرت کی گزارتا ہے، وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ اس کے لیے کوئی چیز بھی جو مصیبت میں ہو اور اس پہ پابندی عائد کرے، وہ اس کو نہیں مانتا۔ دنیا کے اندر کافروں کے لیے ڈھیل ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دی ہے کہ یہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ظلم میں اور بڑھ جائیں، پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے تو بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ مومن بندہ رب کا ولی ہو
رب کا قریبی ہو، وہ مصائب میں مشکلات میں رہتا ہی رہتا ہے، اور یہ مصائب اور مصیبتیں اس کو قبر تک ساتھ رہتی ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شدید گرمی کا موسم ہے، گھر سے نکلے، اللہ کا کرنا پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں۔ اسی دوران سفید گھوڑے پر سوار، سفید لباس میں ملبوس ایک شخص گزرتا ہے، تو پیر صاحب دیکھ کے شکوہ کر دیتے ہیں، اللہ جو تیرے نافرمان ہیں ان کی سواری بھی اچھی، لباس بھی اچھا، اور جو تیرا نام لیتے ہیں ان کو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا۔ مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ مسجد کے دروازے پر ایک ایسا انسان موجود ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو پاؤں دیے ہیں، جوتا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں۔ مومن مصیبتوں میں رہ کر بھی شکریہ ادا کرتا ہے، مومن پاؤں میں جوتا نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، لباس پر کہیں کہیں پیوند ہوں۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، جب بیت المقدس فتح ہوا، قدس میں اس حالت میں پہنچے کہ جسم کے اوپر جو لباس تھا اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، خود سواری سے نیچے تھے اور غلام سواری کے اوپر تھا۔ مومن اس حالت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کر۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ہمیں عزت اچھے کپڑے، لباس اور سواری سے نہیں ملی، بلکہ ہمیں عزت ملی ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملی۔ مومن مشکلات میں ہوتے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ ایمان والوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کبھی منافق اور کافر ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں، کبھی گمراہ کہتے ہیں، کبھی ایمان والوں کو اس بات کا طعنہ دیتے ہیں، اگر یہ اللہ کو مانتے ہوتے، ان کا دین سچا ہوتا تو اس طرح بھوکے نہیں رہتے، اور اس بات کا اعلان کرتے اگر ان کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نے نہیں چاہا ان کو کھلانا۔ یہ ٹھٹھا اور مذاق ایمان والوں سے کرتے تھے۔ اور سورہ مطففین میں ہے، اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اب یہ جرم کرنے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے، چوریاں اور ڈاکے کرنے والے، شراب پینے والے،
ज़िना करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ करने वाले, यतीमों का हक खाने वाले, मिस्कीनों पे जुल्म करने वाले, बेवाओं को जलील व रुसवा करने वाले जब ईमान वालों को देखते हैं तो देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। आगे फरमाया व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब इनका जत्था, जब इनका टोला और जब ये गिरोह की शक्ल में ईमान वालों के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे के साथ आंखों से इशारे करके, पलकों से इशारे करके मुसलमानों की तजलील करते हैं, मुसलमानों की तहकीर करते हैं, मुसलमानों को कमतर समझते हैं। मुसलमानों की हालत ज़ार को देख के, मुसलमानों के टूटे जूते देखकर, मुसलमानों के चेहरों पर भूख के आसार देखकर, मुसलमानों के फटे पुराने कपड़े देखकर ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठट्ठा और मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व इज़न कलबू इला अहलिहिम मुनकलबू फाकिहीन, जब अपने घर वालों की तरफ जाते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं, फिर भी तज़किरा मुसलमानों का होता है, फिर भी याद मुसलमानों को करते हैं, खुश हो के जाते हैं। देखो जिन्होंने हमारा दीन छोड़ा है, हमारे बाप दादा के दीन से ला ताल्लुक़ हुए हैं और लात मनात उज़्ज़ा हुबल की खुदाई को नहीं मानते, एक अल्लाह को मानते हैं। देखो आज उनके साथ हाल कैसा है। व इज़ा रअऊहुम, अल्लाह फरमाते हैं जब ईमान वालों को देखते हैं तो कहते हैं ये गुमराह लोग हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मुखातिब करके इरशाद फरमाया वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, ये काफिर, ये मुनाफिक लोग ईमान वालों पे निगहबान बनाकर नहीं भेजे गए कि उनके अमाल को देखें, उनकी हालत को देखें, उनके कपड़ों को देखें, उनके लिबास को देखें, उनके जूतों को देखें, उनके खानों को देखें। फरमाया अपनी फिक्र करते, इनको चाहिए था अपने अमाल देखते, ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसे नाफरमानी कर रहे हैं। ये उनकी शलवारें टखनों से ऊपर देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, नमाजें पढ़ते देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, तवाफ़ करते देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। फरमाया इनको मजाक नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने आप में देखना चाहिए था कि हम क्या करतूतें करते हैं। अब उस बात को जहन में लाएं जो मैंने शुरू में आगाज़ में बयान की थी कि काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना। दुश्मनों के ताने सुनकर भी तकलीफ मोमिन बर्दाश्त करता है, तकलीफ दे बातें सुनकर मोमिन को तकलीफ होती है। कैद खाना है मोमिन के लिए दुनिया, काफिर के लिए जन्नत है। याद रखो बड़े बड़े इस दुनिया में अल्लाह के नाफरमान आए, फिरौन आया, नमरूद आया, हम्मान आया, शद्दाद आया, सारे के सारे दुनिया से चले गए, दुनिया में कोई बैठा रहा नहीं। एक दिन क़यामत का भी होना है, एक दिन जज़ा का दिन भी होना है, एक दिन फैसले का दिन होना है। फिर अल्लाह ईमान वालों को जन्नत में भेज देगा, काफिर जहन्नम में चले जाएंगे। जिनके लिए दुनिया जन्नत थी आज वो जहन्नम में, जिनके लिए दुनिया कैद खाना थी वो जन्नत में। अब क्या होगा? पढ़ें सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून। क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। आज ईमान वाले काफिरों को देखकर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि ये वही काफिर है
کہ جو دنیا میں رہ کے ہم پہ ہنستے تھے آج جہنم میں جل رہے ہیں، آج ایمان والے دیکھ کے ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کافروں کو، اور حضرات ذی وقار ان کو مخاطب کر کے کہیں گے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کا یہی انجام تھا، دنیا میں جیسے اعمال کرتے رہے آج جہنم کے اندر ویسے ہی اعمال کی ان کو جزا مل رہی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم پہ مذاق اڑاتے تھے آج ہم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ قَالُوا نَعَمْ، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی تم نے سچا پایا ہے؟ تو پھر زبان سے کہیں گے نعم ہم نے سچا پایا ہے۔ ایمان والوں سے وعدہ جنت کا تھا، بہشت کا تھا، اللہ کی رحمتوں کا تھا، اللہ کے فضل کا تھا، اور کافروں سے وعدہ کہ اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے ایک اللہ کو نہ مانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے رہے تو تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ جنتی کہیں گے ہم نے تو دنیا میں رہ کے ایمان لایا، ہم اچھے اعمال کرتے رہے، ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور وعدہ سنیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ایمان والے مردوں سے وعدہ کیا ہے اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے، کس بات کا؟ جنت کا، اور ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے تو وعدہ سچا کر دیا، کیا جو تم سے وعدہ تھا وہ بھی سچ کر دیا؟ تو جہنمی کہیں گے ہاں اللہ نے وعدہ جو تھا وہ سچا کر دیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اسی اثناء میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ظلم کرنے والوں پر، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا اللہ کے ساتھ۔ اور دنیا میں رہ کر موحدین کو جو ٹھٹھے کا نشانہ بناتے تھے، مذاق کا نشانہ بناتے تھے، آج اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا سچا ہی وعدہ کیا تھا۔ تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور کہے گا اللہ نے ظالموں پہ لعنت کی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ حضرات ذی وقار یہ آیتیں جو ہیں صرف مشرکین کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ اور مکہ والوں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ آج کے لوگوں پر بھی عمل ہوتا ہے۔ لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اسے کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اندروں نیتی ہونی چاہیے۔
अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। कोई भी बंदा अगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकता है, नमाज से रोकता है, जिहाद से रोकता है, ज़कात से रोकता है, हज से रोकता है, उम्रे से रोकता है, कुर्बानी से रोकता है। आजकल कुर्बानी का मौसम है, आजकल लोग कई आपको कहने वाले मिल जाएंगे, भाई इतना जानवरों का खून बहाकर क्या करोगे, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 50,000 का जानवर लोगे, इससे अच्छा है किसी गरीब की मदद कर देते, किसी यतीम बच्ची की शादी कर देते। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? अपने जो तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसको बदलो। तेरे हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है, तो 1.5 लाख का मोबाइल बेच, किसी गरीब औरत को दे, किसी बेवा को दे, किसी यतीम बच्ची को दे। तेरे हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है, कहता है ये ज़रूरत है, ज़रूरत तेरी पूरी 5,000 के मोबाइल से भी हो सकती है। मोबाइल तूने क्यों पकड़ा है? उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आता कि मैं यतीमों की मदद करूं, गरीबों की मदद करूं? सारा ख्याल उसी वक्त आता है कि जब अल्लाह के दीन पे अमल किया जाए, जब तेरे पास 2-2 गाड़ियां मौजूद हों। काम तो एक गाड़ी से भी चल सकता है, 2 गाड़ियां रखने की क्या ज़रूरत है? तेरे पास 3-3 जनाब जो हैं वो पजेरो हैं, तेरे पास जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तेरे पास होंडा है। काम तो एक गाड़ी से भी चल सकता है। उस वक़्त ख्याल नहीं आता कि मैं किसी यतीम की मदद कर दूं, किसी बेवा का मैं दस्तो बाजू बन जाऊं, किसी बच्ची की शादी कर दूं। उस वक़्त तो अपने आप को बनाने में लगा होता है, और जब रब का हुक्म आता है फिर इस तरह की बातें करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, किस वजह से जाएंगे? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, इसी वजह से उन पे लानत भी पड़ी है। दूसरा गुनाह वयबगूनहा इवजा, दीन में कच्ची तलाश करते हैं, टेढ़ापन तलाश करते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं दीन में। दीन में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि देखें जी ये ऐसे मामला है, ये ऐसा मामला है, ये ऐसा मामला है। दीन में शुकूक व शुबहात पैदा करना मुनाफिकीन का काम है, ईमान वाले का काम ही नहीं। दीन के काम में शुकूक व शुबहात पैदा करना, ये कई लोगों को इस तरह काम करने की आदत होती है। वो दीन के काम में रोरे अटकाते हैं और लोगों के अंदर बैठकर दीन के काम में शुकूक पैदा करते हैं। हजरत ज़ीवकार जब कोई जलसा हो जाए, जब कोई महफिल हो जाए, आपस में बैठ के बातें करते हैं, कहाँ है जलसा दीन में? दीन में जलसा कहाँ है? दीन सारा है ही जलसे दा ना है। एक जलसा नबी पाक की सीरत पर ही होती तो कभी ऐसे बातें करते ना। लोगों को नेकी का हुक्म देना ही जलसा है, लोगों को बुराई से रोकना ही जलसा है। 500 बंदा, 1000 बंदा सामने बैठ जाए, दीन की बातें करना ये सवाब का काम नहीं। बस लोगों को दीन से मुतनफ़र करने के लिए अल्लाह की कसम है ये ईमान की ट्यूनिंग का काम करते हैं जलसा। जब अल्लाह का कुरान सुनते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है। चलो और कोई फ़ायदा नहीं, लोगों का ईमान बढ़ जाता है कुरान सुन के, यही काफ़ी है। तो फरमाया जो लोग दीन के कामों में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, फरमाया वयबगूनहा इवजा, दीन में टेढ़ापन तलाश करते हैं, शुकूक व शुबहात लोगों के जहनों में डालते हैं। जन्नती जब इनसे बात करेंगे तो अल्लाह ऐसे लोगों पर लानत डालेगा। अगली बात, वहुम बिल आखिरति काफिरून,
یہ جہنمی جو تھے آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ انکار کرنے والے تھے۔ آخرت کا کفر کرتے، انکار کرتے، کہتے آخرت کبھی بھی قائم نہیں ہونی، قیامت کا دن کبھی بھی قائم نہیں ہونا، بس انسان نے دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے یہی بس ہے، جب مر جانا ہے سب کچھ ختم، ہڈیاں انسان کی بن جانی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی بن جانا ہے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آخرت پر انکار کرتے تھے، آج جہنم کے اندر موجود ہوں گے تو اللہ کے معزز بندے ان کے ساتھ کلام کر رہے ہوں گے، آواز دینے والا آواز دے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں اللہ کی لعنت ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دین کے کاموں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے تھے۔ ایک آخرت بندے کو یاد ہو وہ جھوٹ سے رک جاتا ہے۔ بندے کو اگر یہ یقین ہو کہ اس نے اللہ کے دربار میں جا کر ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، وہ کبھی بھی چغلی نہ کرے، وہ کبھی بھی غیبت نہ کرے، وہ کبھی بھی تہمات نہ لگائے، وہ کبھی بھی کسی کی ماں اور بہن پر تہمت نہ لگائے۔ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، آخرت میں مجھ سے سوال ہونے ہیں، حساب و کتاب ہونا ہے، وہ حلال کے اندر حرام کی آمیزش نہیں کرتا، وہ حضرات ذی وقار کوئی بھی برا کام نہیں کرتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، وہ دنیا کو کھیل تماشا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں آئی ہی انجوائے کے لیے ہیں، دنیا میں آئی ہم کھیل تماشے کے لیے ہیں، آخرت کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنا بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ حضرات ذی وقار، سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک اور مکالمہ بیان کیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ نشست لگی ہے، سبحان اللہ کیسی نشست ہے، خود تختوں پر بیٹھے ہیں، ارد گرد جو ہیں اللہ رب العالمین نے غلمان خدمت کے لیے رکھے ہیں، اور حضرات ذی وقار حوریں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں کی خدمت میں اور ذہنی سکون کے لیے پاس گھوم رہی ہیں۔ سورہ صافات کا منظر پڑھ کے تو دیکھیں کہ جو اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا منظر بیان کیا ہے، بِحُورٍ عِین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے پاس ہوں گی اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے باتیں کریں گے اور کہیں گے یار میرا دنیا میں وہ بھی ایک دوست ہوتا تھا، وہ بھی ساتھی ہوتا تھا، وہ بھی میرے کاروبار میں میرا پارٹنر ہوتا تھا، وہ میرا کھیلنے میں میرا پارٹنر ہوتا تھا، تجارت کے اندر میرا پارٹنر ہوتا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہا۔ قال قائل منهم انی لی قرین، میرے لیے ایک ساتھی تھا، ایک کہنے والا کہے گا یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ دنیا میں مجھے کہتا ہوتا تھا کیا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اور جب ہم فوت ہو جائیں گے کیا پھر ہم سے سوال و جواب ہوں گے؟ وہ مجھے یہ باتیں کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، اب یہ جنتی اپنے جنتی دوستیوں کو کہے گا کیا تم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ساتھی، دنیا کے اندر دوست، دنیا کے اندر ناشتہ اکٹھے کرنے والے، دنیا کے اندر دوپہر کا کھانا اکٹھا کھانے والے، رات کو اکٹھے پھرنے والے، سوات مالم جبا مری کی اکٹھی سیر کرنے والے،
لیکن کیا تھا؟ اللہ کا نافرمان تھا. کہتا تھا تو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے؟ جب مر کھپ جائیں گے، جب مٹی کے ساتھ مٹی مل جائیں گے، پھر بھی ہمارے سوال و جواب ہوں گے. اب جنتی کہے گا جنتیوں کو، کیا تم ان کی طرف دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اب جنتی جھانکیں گے تو اس شخص کو جہنم کے درمیان پائیں گے. یہ جنتی اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو جہنم کے درمیان میں پائے گا. اور لوگوں، پچھلا جمعہ بھی اس بات پہ بیان ہوا تھا کہ اپنی یاری دوستی کو چیک کریں. یاری دوستی صرف دنیا میں نہیں بلکہ یہ انسان کو جنت اور جہنم میں بھی لے کے جائے گی. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. دیکھیں گے، جھانکیں گے، جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے. اوپر سے نیچے دیکھیں گے تو یہ شخص اپنے دوست کو، جنتی اپنے جہنمی دوست کو کہاں پائے گا؟ جہنم کے درمیان میں. اب جنتی اس کو آواز دے گا قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. کہے گا اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، تو نے مجھے بھی ہلاک کر دینا تھا. اگر میں تیری باتوں کو مانتا، تیرے کہے ہوئے راستوں پہ چلتا تو آج میں جنت میں نہ ہوتا بلکہ تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. لوگوں، اس وقت سے بچ جاؤ، اس وقت سے بچ جاؤ جب انسان جو ہے حسرت کرے گا اور انسان آرزو کرے گا کہ کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی میں باتیں نہ مانتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ ہوتا. نیک دوست بناؤ، نیک دوست. اچھا جی. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے عذاب میں حاضر ہوتا. میں جہنم کے عذاب سے بچا ہوں، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے تیری بات نہیں مانی. تیری بات بھی میں نے اس لیے نہیں مانی کیونکہ میرے اوپر میرے رب کا فضل تھا. افما نحن بمیتین. کیا ہم مرے نہیں؟ اللہ اکبر. جنتی کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم مرے نہیں؟ تو کہتا تھا مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، مرنے کے بعد سوال و جواب کوئی نہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں، مرنے کے بعد ہم سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے. اب جہنم کے اندر تو موجود ہے، تو مجھے بتا، ہم دنیا میں مرے نہیں تھے، آج ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے تو کیوں ملی ہے اگر تیری بات سچی تھی؟ یہ 4 دن کی زندگی پتہ نہیں شام بھی گزرنی ہے کہ نہیں گزرنی. آج سے ہی نیت بنا لیں، یہاں بیٹھ کے ہی نیت بنا لے، ہم نے دین بیزار سارے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اللہ والوں سے یاری لگانی. کئی بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر آئے ہیں تو آ کے فوت ہو گئے. کئی عشاء کی اذان کے وقت زندہ تھے، نماز پڑھنے کے وقت فوت ہو گئے. کئی عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو زندہ تھے، بالکل ٹھیک تھے، جماعت کا وقت ابھی نہیں ہوا، یہ 10-15 منٹ کے وقفے میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. خدا را اپنی یاری دوستی پہ غور کریں. افما نحن بمیتین، کیا ہم نے مرنا نہیں تھا؟ اب ہمیں موت آ گئی تھی دنیا میں، لیکن اب جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ والی زندگی ہے. جو جنت کے اندر ہے ہمیشہ جنت میں رہے گا.
जो जहन्नम के अंदर है वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। जहन्नमी इल्तजा भी करेंगे, आरजू भी करेंगे, काश हमें मौत आ जाए, लेकिन उस वक़्त मौत को भी मेंढे की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, लोगों आज मौत को भी मौत आ गई है, अब जो जन्नत में है हमेशा जन्नत में रहेंगे, जो जहन्नम में है हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दुआ करें अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अगली बात क्या कहेगा, इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। तो दुनिया के अंदर कहता था मौत सिर्फ एक दफ़ा आनी है, फिर हमने गल सड़ जाना है, मट्टी के अंदर मट्टी मिल जाना है, फिर हमें अजाब नहीं होगा। आज देख तुझे जहन्नम के अंदर अजाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन्ना हाज़ा लफ़ौज़ुल अज़ीम। मुझको देख, अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिला दिया है, मेरे पास हूरें भी हैं, मेरे पास जन्नत के अंदर फल भी हैं, मेरे पास शराब भी है, मेरे पास खिदमत के लिए लड़के छोटे मौजूद हैं। देख मेरे ऊपर अल्लाह ने कैसे कैसे एहसानात किए हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। असल में कामयाबी यही है। लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून। अब जन्नती का अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कौल है वो कुरान मजीद में ज़िक्र कर रहे हैं कि जन्नती फिर उस वक़्त कहेगा, काश के दुनिया में जितने भी लोग थे वो मेरे जैसे अमाल करते, मेरे जैसे अमाल करते तो जन्नत में जाते। मेरे से हट के उन्होंने अमाल किए, अल्लाह की नाफरमानी वाले अमाल किए, तो आज जहन्नम का ईंधन है। हज़रत ज़ी वक़ार जन्नती जहन्नमियों का गम बढ़ाने के लिए उनसे सवाल करेंगे, जैसा कि आता है बदर के मौका पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 24 सरदारों के बारे में हुक्म दिया, इनको बदर के गंदे कुएं में फेंक दो। उन 24 बंदों को, 24 सरदारों को, जो बड़े बड़े चौधरी और सरदार थे, बदर के गंदे कुएं में फेंक दिया गया। तीसरे दिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होके उस गंदे कुएं के पास आते हैं। आपके सहाबा भी मौजूद थे। आपने नाम ले ले के फरमाया, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, 24 अफराद के नाम लिए और फरमाया, बताओ क्या तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था उसको सच्चा पाया है? हमसे तो जो हमारे रब ने वादा किया था उसको तो हमने सच्चा पाया है। हमारे रब ने हमसे वादा किया था अगर तुम ईमान वाले होगे तो तुम ही गालिब आओगे। हम तुम पर गालिब आ गए। हमारी ना तादाद थी, हमारे पास ना असला था, 313 अफराद हम थे, 1000 तुम थे। ना हमारे पास असला था, ना तलवारें थी, ना सवारियां थी। तुम्हारे पास तलवारें भी थी, तुम्हारे पास तीर भी थे, तुम्हारे पास ढालें भी थी और तुम्हारे पास सवारियां भी थी। लेकिन अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया, बगैर साजो सामान के हमको फतह दे दी। हमारा तवक्कल अल्लाह पर था। मोमिन है तो वो बंदा ऐसे कामों पे तवक्कल नहीं रखता। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। ईमान वाले का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होता है, अल्लाह की रहमत पर होता है। काफिर अपनी तलवारों पे, अपने असले पे भरोसा करता है। तो नबी पाक पूछते हैं, हमसे तो अल्लाह ने सच्चा वादा कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह के नबी आप तो उन बंदों से कलाम कर रहे हैं जो तो मरे पड़े हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम सुन रहे हो उतना ही ये सुन रहे हैं। कुरान मजीद में क्या है?
ان اللہ یسمیع من یشاء، سورہ فاطر پڑھیں، ان اللہ یسمیع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، ایک جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو کوئی سنا نہیں سکتا، مردے کو کوئی اپنی بات سنوا نہیں سکتا، لیکن جسے اللہ چاہے سنوا دے۔ اور فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، میرے محبوب آپ ہوں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے ہوں، آپ ہوں حضرات ذی وقار جنہوں نے نبیوں کو امامت کروائی ہے، آپ ہوں جنہوں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، جو مجھ سے ہم کلام ہوئے ہیں، جن کے لعاب میں شفا ہے، جن کے پسینے میں شفا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، جو جنت کا دروازہ خود کھلوائیں گے، وہ بھی قبر والوں کو سنوا سکتے نہیں سنوا سکتے، وہی بندہ سن سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین سنوانا چاہیں۔ سورہ فاطر پڑھیں تو نبی پاک فرماتے ہیں جتنا آپ سن رہے ہیں اتنا ہی یہ سن رہے ہیں۔ حضرت قتادہ بولے، کہنے لگے اللہ نے ان کو اذیت دینے کے لیے اور نبی پاک کا تانا پہنچانے کے لیے اور نبی پاک نے جو ان کو شرم دلوائی تھی وہ سنوانے کے لیے ان کی روحوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ سن رہے تھے لیکن جواب نہیں دے سکتے تھے۔ حضرات ذی وقار جنتی جہنمیوں سے مکالمے کریں گے، مضمون تو کافی لمبا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں انہی باتوں پہ اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔